السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں بنا رہی ہوں نبیذ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے فیوریٹ ڈرنک ہے۔ یہ 1400 سال پرانی ریسپی ہے۔ یہ دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے، کھجور اور پانی سے۔ کھجور کو سب سے پہلے ہم گٹلی نکال لیں گے اور اس کو اچھی طرح دھو کے پانی ڈال کے رکھ دیں گے تقریباً 8 گھنٹے کے لیے۔ یہ سادہ سی ڈرنک ہے لیکن اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ سائنس آج بھی اس کی حکمت کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ہمیں اس پر پورا یقین ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ بنایا کرتی تھی۔ رات بھر یہ کھجور بھگو کے رکھ دیتی تھی اور صبح صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا کرتے تھے۔ اس خوبصورت سنت کو پورا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ نبیذ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں۔ آپ رات کو عشاء کے ٹائم کھجور بھگو کے رکھ دیں اور صبح اس کا خالی پیٹ استعمال کریں، پئیں۔ آپ اس کا پانی چاہیں تو اس کو جوسر میں بلینڈ کر لیں، چاہیں تو اس کو ایسے ہی چمچ سے اچھی طرح میش کر لیں، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہتر ہوتی ہے یہ نبیذ، اور جوائنٹ پین کے لیے جس کے لیے ہم ادویات وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ جن افراد کو نیند نہیں آتی صحیح سے وہ نبیذ پئیں اور فرق دیکھیں۔ اور یورک ایسڈ کا جس کو مسئلہ ہے، نبیذ اس میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ نبیذ کھجور سے بنتی ہے اور کھجور روئے زمین پر سب سے بہتر ہے، کھانے والی چیزوں میں سب سے بہتر ہے۔ اس میں پوٹاشیم ہے، میگنیشیم ہے، آئرن ہے اور بے شمار فائبر ہوتا ہے، اور بھی منرلز پائے جاتے ہیں کھجور میں۔ یہ بہت سے مسئلوں کے لیے فائدہ مند ہے نبیذ کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن اس کو 24 گھنٹے کے بعد استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ یا تو اس سے پہلے ختم کر لیں یا جو بچ جائے نبیذ اس کو ضائع کر دیں، کیونکہ اس میں کافی سارے جراثیم بن جاتے ہیں 24 گھنٹے کے بعد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے اس کو پینے سے، اور آج سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد نبیذ میں ایسے جراثیم ہو جاتے ہیں جو فائدے کے بجائے نقصان دیتے ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ حدیث مبارکہ شیئر کرتی ہوں، جس کے 2 حصے پہلے میں پچھلی 2 ویڈیوز میں بیان کر چکی ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے موقع کی حدیث مبارکہ ہے، جس کا تھوڑا سا حساب میں آپ کو بتاتی ہوں، سنا رہی ہوں۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جسے امام جعفر صادق اور ان کے والد امام باقر کا بیان نقل کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہیں سے آغاز کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا۔ آپ نے صفا سے صحیح کا آغاز کیا، اس پر چڑھے یہاں تک کہ آپ نے بیت اللہ کی طرف دیکھا تو قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی کا اعتراف کیا، اور یہ کلمات پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: ایک اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے مخصوص ہے اور حمد اسی کے لیے خاص ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب خاص بندے کی مدد کی اور اسی پر کفار کے لشکروں کے لیے ہزیمت سے دوچار کیا۔ ترویہ کے دن 8 ذی الحجہ کو جب یہ لوگ منی روانہ ہونے لگے تو انہوں نے حج کا احرام باندھ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار ہوئے اور آپ نے منی پر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز ادا کی۔ پھر آپ سورج نکلنے تک وہیں ٹھہرے رہے، پھر آپ نے نمرہ میں خیمہ لگانے کا حکم دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ قریش کو یقین تھا کہ آپ مشعر حرام کے قریب ٹھہریں گے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں قریش ٹھہرا کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر کر عرفات آ گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ نمرہ میں آپ کے خیمہ تیار کر دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے قصواں اونٹنی کو تیار کرنے کا حکم دیا، پھر آپ اس پر سوار ہوئے، میدان کے درمیان میں تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ یہ حدیث مبارکہ تھوڑی لمبی ہے تو اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔